فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرمانے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین و آلہ و اصحابہ جلد نمبر 3، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 12ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 231 ہے۔ عنوان ہے باب النساء۔ جو خواتین کاروان حسینی میں شامل تھیں وہ امام حسین علیہ السلام کی مکمل حمایت کرتی تھیں، خواہ وہ قیام کربلا سے قبل ہو یا دوران قیام یا بعد از کربلا، ہر وقت اپنے مولا کی فداکاری اور حامی تھی۔ ساتھ ہی اپنے مردوں کو امام علیہ السلام کے مدد کی تلقین کرتی رہیں۔ خواتین کے حوصلے مردوں کے مقابلے میں کمزور ہوتے ہیں۔ مشکلات اور پریشانی کے موقع پر ان کے حوصلے جلد ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کربلا میں ہزاروں مشکلات اور پریشانی کے باوجود تاریخ میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ کسی خاتون نے اپنے شوہر، بیٹے یا والد سے شکوہ کیا ہو کہ ہمیں یہاں کیوں لے آئے ہو، بلکہ 3 دن کی پیاس اور بھوک کے باوجود ان کے حوصلے مزید بلند ہوتے گئے اور وہ اپنے مردوں کو شوق شہادت دلاتی رہیں۔ اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے کربلا میں خواتین کی تعداد کم اور زیادہ ہونا اتنا اہم نہیں جتنا خلوص اور اخلاص اور حریت کا کردار ہے۔ صفحہ نمبر 231 ہی ہے اور عنوان ہے جوانوں کو جنگ کی ترغیب دلانا۔ جب دشمنان اور فوج امام علیہ السلام کے درمیان ایک غیر عادلانہ جنگ شروع ہوئی، دوبارہ پڑھتے ہیں اس جملے کو۔ جب دشمنان اور فوج امام حسین علیہ السلام کے درمیان ایک غیر عادلانہ جنگ شروع ہوئی تو ان دلیر اور با کردار خواتین نے جنگ کے ظاہری نتائج سے آگاہ ہونے کے باوجود اپنے مردوں کو اس عظیم کار خیر کی تشویق اور ترغیب دلائی۔ کربلا کے واقعے میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ خواتین اپنے شوہروں، بھائیوں اور بیٹوں، حتیٰ کہ معصوم بچوں کو بھی حوصلہ دیتی تھیں اور کوشش کرتی تھیں کہ کسی بھی صورت میں کوئی سستی کا مظاہرہ نہ ہو۔ جیسا کہ جناب وہب کلبی کی ماں کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ اپنے جوان بیٹے سے کہنے لگیں، بیٹا اگر مجھے خوش کرنا ہے تو آج نواز رسول کی مدد کر کے خوش کریں۔ جب جناب وہب میدان جنگ میں جا کر کچھ منافقین کو واصل جہنم کر کے واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے مادر گرامی، کیا اب آپ مجھ سے راضی ہیں؟ تو اس وقت اس کی ماں کہنے لگیں، میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب اپنی جان رسول خدا کے فرزند پر قربان کرتے ہوئے جام شہادت نوش نہ کر لو۔ اور جب دشمنوں نے بیٹے کو بھی شہید کر کے ان کے سر کو ان کی طرف پھینکا تو یہ کہہ کر واپس کیا کہ ہم جو چیز راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ اسی طرح جناب عمرو بن جنادہ کی ماں جناب بحریہ نے اپنی شوہر کی شہادت کے بعد بیٹے کو میدان کی طرف روانہ کیا۔ صفحہ نمبر 231 ہی ہے۔ صبر و استقامت۔ کربلا کی خواتین کا ایثار اور صبر و استقامت تعجب انگیز ہے۔ یہ خواتین اپنی زندگی کے سب سے عزیز سرمایوں کو راہ خدا میں دیتے ہوئے بھی خوشی کا اظہار کرتی تھیں۔ اپنے شوہر، بھائیوں اور جوان بیٹوں کی شہادتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی ان کی ہمتوں اور جذبوں میں لغزش نہیں آئی، یہاں تک کہ بعض خواتین اپنے عزیزوں کے لاشوں کو جب خیمگاہ لائے جاتی دیکھتی، اپنے عزیزوں کے لاشوں کو جب خیمگاہ میں دیکھتی تھیں تو بھی خیمے سے باہر تک نہیں نکلتی تھیں اور اپنے احساسات کو چھپا کر رکھتی اور بلند آواز سے گریہ و زاری سے اجتناب کرتی تھیں۔ جیسا کہ جناب علی اصغر کے لاش مبارک کو خامے سے آل ابا دفن کرنے لگے تو ان کی ماں بیٹے کی تدفین کے لیے خیمے سے باہر نہیں آئیں۔ اسی طرح جناب علی اکبر کا لاشا لایا گیا تو ان کی ماں نے عظیم حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ صفحہ نمبر 232۔ جنگ میں شرکت۔
تاریخ اسلام میں بہت سے جنگوں میں خواتین نے شرکت کی ہے، لیکن کربلا میں موجود خواتین کے کردار مختلف ہیں۔ اپنے پیاروں کی قربانیاں پیش کرنے کے بعد بھی بہت سی خواتین امام علیہ السلام کی مدد کے لیے خیموں سے نکل کر دشمن پر حملہ آور ہوئیں۔ جناب وہب کی ماں جناب ام وہب اور زوجہ جناب ہانیہ شوہر کی شہادت کے بعد خیمے کے ستون کو ہاتھ میں لے کر میدان میں آ گئیں اور عمر سعد ملعون کے 2 فوجیوں کو جہنم رسید کیا اور امام حسین علیہ السلام کے حکم پر واپس خیمے میں پلٹی۔ صفحہ نمبر 232 بچوں کو تسلیاں دینا۔ عاشورے کے دن خواتین کے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں عائد تھیں۔ انہوں نے نہ صرف اپنے پیاروں کی شہادتوں کو برداشت کیا بلکہ اس عظیم ظلم و ستم سے سہمے ہوئے بچوں کو سنبھالنا اور انہیں تسلیاں دینا بھی انہی کی ذمہ داری تھی۔ جب خیمہ گاہ حسینی سے آگ کے شعلے بلند ہوئے تو ہراساں ہو کر میدان کربلا کی طرف نکل گئے اور شام غریبہ انہی خواتین نے یتیمان آل رسول کو تلاش کر کے دوبارہ خیموں میں جمع کیا۔ صفحہ نمبر 232 حفاظت۔ عاشورہ اور اس کے بعد خواتین کی اہم ذمہ داریوں میں ایک دین کی قیمتی چیزوں کی حفاظت اور خاندان نبوت پر لگائے گئے الزامات کا جواب دینا تھا۔ یہ خواتین اسیر تھیں، ان کے خیمے جلائے گئے تھے، ان کے پیاروں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود عظمت اہل بیت علیہ السلام پر کوئی آنچ آنے نہیں دی، خصوصاً خامسے آل ابا کی دی ہوئی امانتوں کی حفاظت میں اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں، مگر ان پر کسی بھی قسم کی ظلم و زیادتی برداشت نہیں کی۔ صفحہ نمبر 233 یوم عاشورہ شہید مستورات۔ شہید کا نمبر ہے 219۔ نام ہے بی بی ام وہب زوجہ جناب عبداللہ بن عمیر کلبی۔ جناب ام وہب اپنے شوہر کے ہمراہ کوفے سے کربلا آئیں اور میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے ملحق ہوئیں۔ تاریخ میں آپ کا نام قمری بنت عبد ملتا ہے اور کنیت ام وہب تھی۔ آپ کا تعلق نمر بن قاسم قبیلے سے تھا جو کوفے میں زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ اور ان کے شوہر جناب عبداللہ بن عمیر کلبی دونوں شہدائے کربلا میں سے ہیں۔ بعض نے انہیں جناب وہب کلبی شہید کربلا کی ماں تصور کیا، لیکن واقع کربلا میں شہداء سے متعلق ماخذ کے مطالعے اور ان کے مقاصد سے واضح ہوتا ہے کہ مادر وہب دوسری خاتون ہے اور ان سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ روز عاشورہ جب ان کے شوہر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے تو انہوں نے ایک چوب اٹھائی اور میدان جنگ میں جانا چاہا۔ امام علیہ السلام نے انہیں منع کیا اور فرمایا عورتوں پر جہاد واجب نہیں۔ شوہر کی شہادت کے بعد وہ میدان جنگ میں گئیں اور ابھی ان کے چہرے سے خون صاف کر ہی رہی تھی کہ شمر ذی جوشن ملعون نے اپنے غلام رستم کو ان کی طرف بھیجا۔ اس نے آہنی گرز ان کے سر پر وار کر کے انہیں بھی شہید کر دیا۔ صفحہ نمبر 233 ام وہب مادر جناب وہب کلبی۔ جب جناب وہب کلبی اور ان کی ماں اور زوجہ امام علی مقام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو رہے تھے تو یہ لوگ مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ جب وہب کی ماں اپنے بیٹے کو شہادت کی ترغیب دلاتی تھی کہ میرے بیٹے اٹھو اور فرزند رسول کی مدد کرو، جب جناب وہب شہید ہوئے تو یہ خاتون بھی تلوار اٹھا کر میدان کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے وہب کی ماں، بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر سے جہاد کی تکلیف اٹھا لی ہے۔ بے شک تو اور تیرے بیٹے دونوں بہشت میں میرے جد امجد کے ساتھ ہوں گے۔ امام علیہ السلام کے حکم پر وہ کنیز خدا خیمے میں واپس آ گئیں اور دعا کی، خدایا مجھے نا امید نہ کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا تمہیں نا امید نہیں کرے گا۔ جناب وہب کی شہادت کے بعد یہ مومنہ لشکر ملعون پر حملہ آور ہوئیں، لیکن امام علیہ السلام کے حکم سے واپس آ گئیں۔ ابن سعد ملعون کے حکم پر جناب وہب کا سر قلم کر کے ان کی ماں کی طرف پھینکا۔ اس مومنہ نے اپنے بیٹے کا سر واپس پسر سعد کی طرف پھینکا اور فرمایا، جو چیز صدقہ کر دی جائے وہ واپس نہیں لیتے۔ یہ بیٹا امام حسین علیہ السلام پر صدقہ تھا۔ صفحہ نمبر 234 شہید کا نمبر 220 ہانیہ الکوفیہ زوجہ جناب وہب کلبی۔ جناب ہانیہ الکوفیہ اور جناب وہب کلبی کا عقد 23 ذی الحج 60 ہجری کو ہوا اور اس کے بعد یہ خاندان کربلا میں امام علیہ السلام کے قافلے سے جا ملا۔ بعض کتب منابع میں جناب ام وہب سے مشابہ
مضامین تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ وہب بن عبداللہ کے سلسلے میں نقل ہوئے ہیں اور کربلا میں شہید ہونے والی خاتون کو زوجہ وہب بتایا ہے۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار میں تحریر کرتے ہیں کہ وہب بن عبداللہ کلبی شہدائے کربلا میں سے ہیں۔ ان کی والدہ اور زوجہ بھی کربلا میں موجود تھیں اور شہید ہونے والی خواتین میں سے تھیں۔ شیخ عباس قمی نے بھی علامہ مجلسی سے نقل کرتے ہوئے تحریر کیا کہ میں نے ایک حدیث اور روایت میں دیکھا کہ وہب نصرانی تھے اور اپنی مادر گرامی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے دست مبارک پر مسلمان ہوئے تھے۔ میدان جنگ میں اپنے ہاتھوں سے 24 پیادہ اور 12 سوار کو قتل کیا اور دشمن کے ہاتھوں اسیر ہوئے۔ ان کو عمر سعد ملعون کے پاس لے گئے اور کہا عجیب شجاع اور بہادر شخص ہے۔ پھر حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے اور ان کا سر لشکر امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینک دیا گیا۔ ان کی مادر گرامی نے سر اٹھایا، بوسہ دیا اور پھر اسے لشکر عمر سعد ملعون کی طرف پھینکا۔ سید ابن طاؤس اس سلسلے میں تحریر کرتے ہیں کہ وہب کلبی زوجہ اور والدہ کو اپنے ہمراہ کربلا لے کر آئے تھے۔ زوجہ جناب وہب اپنے شوہر کے لاشے پر جب گریاں کرنے آئیں تو شمر نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان کو مار دیا جائے۔ اس ملعون نے اس خاتون کے سر پر وار کر کے ان کے شوہر کے پہلو میں ہی شہید کر دیا۔ اس طرح آپ بھی یوم عاشورہ شہید ہوئیں۔ صفحہ نمبر 235۔ شہید کا نمبر 221 اور بنی ہاشم کی شہید کے حساب سے شہید کا نمبر ہے 49، شہید کا نمبر 222 اور بنی ہاشم کے شہید کے حساب سے 50 نمبر۔ نام ہے بی بی ام الحسن اور بی بی ام الحسین بنات امام حسن علیہ السلام۔ شام غریبہ کے مظالم میں ان مستورات کا ذکر ملتا ہے۔ تاراجی خیام کے وقت ان کی شہادت ہوئی۔ آپ کے بھائی جناب زید بن امام حسن علیہ السلام بھی کربلا میں موجود تھے جو اسیر ہوئے تھے۔ شہید کا نمبر 223 اور بنی ہاشم کے شہید کے حساب سے 51۔ عاتقہ بنت مسلم بن عقیل، جناب مسلم بن عقیل اور بیوی رقیہ بنت امیر المومنین کی 2 بیٹیوں کا ذکر کربلا میں ملتا ہے، جناب حمیدہ بنت مسلم اور جناب عاتقہ بنت مسلم۔ جناب حمیدہ بنت مسلم اسیر ہو کر شام گئیں اور آپ کا مدفن قبرستان باب صغیر میں ہے۔ جناب عاتقہ بنت مسلم کی ولادت 53 ہجری میں ہوئی اور کربلا میں آپ کی عمر 8 سال تھی۔ جب خیام پر ملعون کا حملہ ہوا تو جناب عاتقہ بنت مسلم کا گھوڑوں تلے پامال ہو کر شہید ہوئیں۔ صفحہ نمبر 236۔ 4 شہید کنیزیں۔ ان 4 مستورات کا ضعیف روایات میں ذکر ملتا ہے جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی کنیزیں تھیں۔ جب خیام میں حسینی لوٹنے کے لیے ملعون داخل ہوئے تو ان کنیزوں نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے دفاع میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کے نام کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ صفحہ نمبر 237 ہے، عنوان ہے کربلا میں موجود خواتین۔ اس باب میں ہم مختصر ان خواتین کا ذکر کریں گے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے کربلا کی طرف عازم سفر ہوئیں۔ ازواج امیر المومنین علیہ السلام: بی بی صہبہ سلبیہ، آپ ربیہ بن بجیر بن عبد بن علقمہ تغلبی کی بیٹی تھیں اور جناب عمیر الاطرف بن امیر المومنین کی والدہ تھیں۔ اس بی بی کو خالد بن ولید نے عین التمر میں اسیر کیا تھا اور انہیں مدینے میں لے آئے۔ کس سال میں حضرت علی علیہ السلام نے اس سے ازواج کیا اور وہ معلوم نہیں، لیکن ان کی ماں کا نام لیلہ بنت مسعود دارمی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کربلا میں حاضر تھیں۔ بی بی لیلہ بنت مسعود، آپ جناب عبید اللہ بن امیر المومنین اور جناب محمد اصغر المعروف بکر بن امام علی علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ مولا علیہ السلام کی یہ زوجہ کربلا کے واقعے میں اپنے بیٹے کی شہادت کے وقت حاضر تھیں۔ آپ کا پورا نام لیلہ بنت مسعود بن خالد بن سامت بن ربیع بن سلمہ بن جندل بن نہشل بن دارم بن مالک بن حنظلہ بن مالک بن زید منات بن تمیم تھا۔ آپ کے دادا سلمہ بن جندل بن نہشل بن مالک ابن حنظلہ ابن زید منات بن تمیم تھے اور آپ کی ماں عمیرہ بنت قیس ابن عاصم ابن سنان ابن خالد ابن منقر سید الوبر ابن عبید ابن حارث ابن مناقص تھی
اور عمیرہ کی ماں اناق عین سے ہے، اناق بنت اسام ابن سنان ابن خالد ابن منقر تھیں، اور اناق بن اسام کی ماں عابد ابن اسد ابن منقر کی بیٹی تھیں، اور بنت عابد کی ماں سفیان ابن خالد ابن عبید ابن مناقص ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن زید منات ابن تمیم کی بیٹی تھیں۔ آپ کے دادا سلمہ بنت جندل کی شان میں شاعر نے کہا، لوگوں کو سردار بنایا گیا لیکن وہ سردار نہیں بن پائے، بلکہ سردار تو سلمہ بنت جندل ہے۔ امام علیہ السلام نے جناب محمد ابن حنفیہ کی ماں بی بی خولہ کی وفات کے بعد بی بی لیلہ نہشلہ سے شادی کی۔ صاحب الربیع الابرار فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ان کے ساتھ بصرے میں شادی کی تھی۔ علامہ شہرستانی ناصر خسرو کے سفر نامے سے نقل کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے بصرہ میں 13 ملاقاتیں کی ہیں، جن میں اس سے ایک ملاقات بنی مازن والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام ربیع الاول 35 ہجری میں بصرہ آئے تو بی بی لیلہ بنت مسعود نہشلہ سے شادی کی اور 72 دن وہیں قیام کیا، پھر واپس کوفے چلے گئے۔ یوم عاشورہ آپ کربلا میں موجود تھیں۔ اس کے بعد آپ اسیر ہو کر شام گئیں۔ کربلا کے بعد آپ نے مدینے میں رہائش اختیار کی اور وہیں ان کا انتقال ہوا، اور بعض منابع کے مطابق ان کا انتقال 61 ہجری کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ بی بی ام مسعود بنت عروہ ثقفی، آپ بی بی ام لیلہ زوجہ امام حسین علیہ السلام کی پھوپھی تھی۔ آپ کا نام ام سعید بنت عروہ بن مسعود بن صعب بن مالک بن کعب بن عمرو ثقیفہ تھا۔ آپ کربلا میں حاضر تھیں۔ امام علی علیہ السلام نے تقریباً 20 ہجری میں مدینہ میں آپ سے عقد فرمایا، جس سے ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ نمبر 1 بی بی ام الحسن، ولادت 21 ہجری، وفات بعد 61 ہجری۔ نمبر 2 بی بی رملہ کبریٰ، ولادت 22 ہجری، وفات بعد 61 ہجری۔ نمبر 3 جناب عمیر الاوسط، ولادت 23 ہجری۔ نمبر 4 بی بی ام کلثوم صغریٰ، ولادت 24 ہجری، وفات 40 ہجری۔ صفحہ نمبر 239 بی بی امامہ بنت ابو العاص اشیمہ، بی بی امامہ اموی خاندان سے ابی العاص بن ربیع بن عبد العزیٰ بن عبد شمس کی بیٹی تھیں۔ آپ جناب محمد اوسط بن امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ آپ کربلا میں حاضر تھیں۔ صفحہ نمبر 239 بنات امیر المومنین علیہ السلام، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، بی بی زینب سلام اللہ امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں۔ احادیث کے مطابق جناب زینب سلام اللہ علیہا کا نام پیغمبر اسلام نے انتخاب کیا تھا۔ بی بی زینب کی شادی سن 17 ہجری میں جناب جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ سے ہوئی، اور اس شادی کے نتیجے میں خدا نے انہیں 4 بیٹے علی، اون، عباس اور محمد، اور ایک بیٹی بنام ام کلثوم عطا فرمائی۔ جناب اون اور جناب محمد واقع کربلا میں شہید ہوئے۔ کربلا میں آپ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ موجود تھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ کے دن آخری وداع میں بی بی زینب سے نماز شب میں آپ کے لیے دعا کرنے کی سفارش کی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا دوسرے اسیروں کے ساتھ اسیری کی حالت میں کوفہ، پھر وہاں سے شام بھیجی گئیں۔ کوفہ اور دربار شام میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خطبے مشہور ہیں۔ آپ نے یزید ملعون کے دربار میں اپنے خطبوں کے ذریعے سامعین کو متاثر کیا۔ آپ سلام اللہ علیہا بہت زیادہ مصائب کا شکار ہوئیں، اسی بنا پر آپ کو ام المصائب کا لقب دیا گیا۔ بی بی ام کلثوم، بی بی زینب صغریٰ سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی ولادت کے بارے میں یقینی بات یہ ہے کہ آپ کی ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوئی۔ ذہبی نے کہا کہ آپ کی ولادت ہجرت کے 6 سال ہوئی، بعض نے 6 سال بھی لکھا ہے اور کچھ نے تو 7واں سال بھی لکھا ہے، اور ایک قول کے مطابق 4 سال بھی ملتا ہے۔ اکثر مورخین نے
بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو بڑی بیٹی لکھا ہے۔ شیخ مفید نے امیر المومنین علیہ السلام کی اولاد کو گنواتے ہوئے آپ کا نام زینب صغریٰ سلام اللہ علیہ ذکر کرتے ہوئے آپ کی کنیت ام کلثوم ذکر کیا۔ بیشتر مقاتل نگاروں نے ان کی اولاد نہ ہونے کا ذکر کیا ہے اور دلیل کے طور پر حضرت عباس علمدار کی شہادت اور قربانی سے استدلال کیا ہے، اور واقعے کے ضمن میں لکھا کہ جب کربلا میں موجود شہداء کسی نہ کسی ہستی یا خاندان کی نمائندگی کرتے ہوئے خود کو امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پر فدیہ کر رہے تھے تو بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ اپنی طرف سے کوئی فدیہ نہ ہونے کی وجہ سے غمزدہ ہوئیں۔ اس پر جناب عباس علمدار نے خود کو ام کلثوم کی جانب سے امام حسین علیہ السلام پر فدیہ قرار دیا اور قربانی پیش کی۔ جناب جعفر طیار علیہ السلام نے اپنی بیوی جناب اسما بنت امیس کے ساتھ حبشہ کے مقام پر ہجرت کی اور وہاں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کا کام انجام دیا۔ خداوند متعال نے حبشہ کی سرزمین پہ انہیں 3 بیٹے عطا کیے، ان میں سے ایک جناب عبداللہ جو کہ شوہر تھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے، اور جناب اون جو کہ شوہر تھے بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے۔ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ واقع عاشورہ کے راویوں میں سے ہیں، اور کوفہ اور ابن زیاد ملعون کے دربار میں آپ سلام اللہ علیہ نے خطبہ بھی دیا۔ ابن تیفور نے توئیں سے ہے، تیفور نے اپنی کتاب میں بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ سے ایک خطبہ نقل کیا ہے جسے آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی اسیری کے وقت ارشاد فرمایا تھا۔ علامہ مجلسی نے بھی ابن زیاد ملعون کے دربار میں ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی بعض گفتگو اور اشعار نقل کیے ہیں۔ آپ کی شہادت کے بارے میں آیا کہ آپ کی بیماری یا زہر کھلانے کی وجہ سے شہادت ہوئی۔ عماد الدین طبری کہتے ہیں کہ منقول ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی بہن ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے شام میں وفات پائی اور وہیں دفن ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفرنامے میں لکھتے ہوئے لکھا کہ شام سے 1 فرسخ کے فاصلے پر ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بیٹی کی قبر ہے۔ یاقوت ہموئی لکھتے ہیں کہ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی قبر شام یا دمشق میں ہے۔ آپ علیہ السلام کی تاریخ شہادت 21 جمادی الثانی 62 ہجری ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کی تربت اطہر قبرستان باب صغیر دمشق میں بی بی سکینہ بنت حسین کی تربت اطہر کے ساتھ ہے۔ بی بی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہ آپ بھی کربلا میں موجود تھیں، صفحہ نمبر 241 ہے۔ بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ آپ کی والدہ کا نام خیات بنت امرؤ القیس تھا۔ آپ کی شادی جناب ابو سعید بن عقیل سے ہوئی۔ آپ کے ایک فرزند جناب محمد بن ابی سعید بن عقیل کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام جناب حمیدہ تھا، آپ بھی کربلا میں موجود تھیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کی شادی جناب عبد الرحمن بن عقیل سے ہوئی۔ جناب عبد الرحمن اپنی زوجہ اور 3 بچوں کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ آپ کے شوہر یوم عاشورہ کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ کے 2 بیٹے شام غریبہ میں ملعون کے گھوڑوں کے نیچے پامال ہو کر شہید ہوئے، اسی وجہ سے آپ کو ام شہیدین بھی کہا جاتا ہے۔ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کوفے میں 15 محرم الحرام شہید ہوئیں اور مسجد کوفہ کے سامنے دفن ہوئیں۔ اس طرح یہ خاندان کوفہ پہنچنے تک راہ حق میں شہید ہو گیا۔ آپ کا روضہ مسجد کوفے میں کے باب الفیل کے سامنے ہے۔ آپ کے ایک فرزند جناب قاسم بھی تھے جنہوں نے جناب مختار ثقفی کے دور میں اپنے والد کے قاتل کو خود قتل کیا تھا، صفحہ نمبر 242 ہے۔ بی بی خدیجہ الصغریٰ سلام اللہ علیہ آپ جناب عبداللہ اوسط بن عقیل کی زوجہ تھیں، آپ بھی کربلا میں موجود تھیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ کا وصال بچپن میں ہوا تھا۔ بی بی رقیہ کبریٰ سلام اللہ علیہ آپ جناب مسلم بن عقیل کی زوجہ تھیں، آپ جناب عمیر اطرف بن علی علیہ السلام کی سگی ہمشیرہ ہیں۔ ان کے 2 بچے جناب عبداللہ بن مسلم جناب محمد بن مسلم کربلا میں شہید ہوئے، اور ایک 7 سال کی بچی جناب عاتقہ تاراجی خیام کے وقت فوجوں کے ازدحام میں پامال ہو کر شہید ہو گئیں۔ 2 بیٹے جناب ابراہیم اور جناب محمد اصغر بمقام مسیب شہید کیے گئے۔ ایک فرزند علی بن مسلم بھی تھے۔ آپ کا روضہ قاہرہ مصر میں ہے، آپ بھی کربلا میں موجود تھیں۔
صفحہ نمبر 242 ہے بی بی رقیہ صغرا سلام اللہ علیہا، آپ بھی کربلا میں موجود تھیں۔ بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا، آپ بھی کربلا میں موجود تھیں۔ آپ کو آمنہ، امینہ اور امامہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کی والدہ خیاط بنت عمرہ القیس تھی۔ آپ کی شادی جناب سلت ابن عبداللہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب سے ہوئی۔ جناب سلت راوی احادیث پیغمبر تھے۔ آپ کی بیٹی کا نام تقیہ تھا۔ صفحہ نمبر 243 بی بی میمونہ سلام اللہ علیہا، آپ بھی کربلا میں موجود تھیں۔ آپ کی والدہ خیاط بنت عمرہ القیس تھی۔ آپ کی شادی جناب عبداللہ اصغر بن عقیل سے ہوئی تھی، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ کے فرزند جناب عقیل بن عبداللہ اصغر بن عقیل بن ابی طالب تھے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، آپ بھی کربلا میں موجود تھیں۔ آپ کا روضہ شام میں ہے۔ بی بی ام ہانی سلام اللہ علیہ، آپ کی والدہ خیاط بنت عمرہ القیس تھیں۔ آپ کی شادی جناب عبداللہ اکبر بن عقیل سے ہوئی تھی جو کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ کو فقی کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو فقیہ کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جناب ام ہانی بنت امیر المومنین کے ایک فرزند جناب محمد کربلا میں شہید ہوئے۔ دیگر اولاد میں جناب عبد الرحمن، جناب مسلم اور ایک دختر ام کلثوم تھی۔ جناب ام ہانی سلام اللہ علیہ دشمنوں کے خوف سے مملکت رے کی ایک مسجد میں پوشیدہ ہوئیں اور یوسف دوانقی کے ملعون نے ان کو ایک چشمے کے پاس شہید کر دیا۔ بی بی رملہ سلام اللہ علیہ، آپ بھی کربلا میں موجود تھیں۔ آپ کی والدہ ام سعید بنت عروہ بن مسعود بن متبع ثقفی تھی۔ رملہ کمرہ بنت امیر المومنین علیہ السلام کی شادی حضرت ابو الحیاج عبداللہ بن مغیرہ ابی سفیان بن حارث بن عبد المطلب سے ہوئی تھی۔ آپ رملہ بنت امیر المومنین امام علیہ السلام کے ایک صاحبزادے جناب محمد تھے، آپ کے صاحبزادے۔ صفحہ نمبر 244 بی بی نفیسہ سلام اللہ علیہ، آپ کا لقب ام کلثوم صغرا تھا۔ آپ کی شادی جناب کثیر بن عبداللہ بن عبد المطلب سے ہوئی۔ آپ کی والدہ ام سعید تھی۔ ام الحسن سلام اللہ علیہ، صفحہ نمبر 244، آپ کا نام تمیمہ ہے۔ آپ کی والدہ جناب ام سعید بنت عروہ بن مسعود بن متبع ثقفی تھا۔ ام الحسن بنت امیر المومنین علیہ السلام کی شادی حضرت علی علیہ السلام کے بھانجے بی بی ام ہانی کے فرزند جناب جعدہ بن حبیرہ بن ابی وہب بن عمیر بن عائز بن عمران بن مخزوم قرشی سے ہوئی تھی۔ آپ کے شوہر جناب جعدہ امیر المومنین علیہ السلام کے عہد خلافت میں خراسان کے گورنر تھے۔ جناب ام الحسن کے ایک صاحبزادے علی بن جعدہ تھے جو امیر المومنین علیہ السلام کے نواسوں میں مشہور ہیں۔ صفحہ نمبر 245 ازواج امام حسن علیہ السلام۔ بی بی ام فروہ بنت عمرہ القیس، آپ کے نام پر علماء میں اختلاف ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ کا نام نجمہ خاتون، سلمہ خاتون اور رملہ خاتون لکھا ہے۔ آپ کی کنیت ام فروہ تھی اور آپ کے والد جناب عمرہ القیس بن عدی بن اوس بن جابر بن کعب بن علیم بن جناب بن کلب تھے۔ آپ جناب رباب کی سگی بہن تھیں۔ آپ کی والدہ کا نام ہند بنت ربی بن مسعود بن حسین بن کعب بن علیم بن کلب تھا۔ آپ کربلا اور شام کے قید کے بعد مدینے واپس تشریف لائیں اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ بی بی ام البشر، آپ کا پورا نام ام بشر بنت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بن سلبہ بن اسیرہ بن عمیرہ بن عطا بن خدرہ بن عوف بن حرس بن خزرج تھا۔ آپ کے والد امیر المومنین علیہ السلام کے شاگرد تھے اور کوفے کے رہائشی تھے۔ آپ کی 2 بیٹیاں کربلا میں شہید ہوئیں جن کے نام بی بی ام الحسن اور بی بی ام الحسین تھا۔ آپ جناب احمد بن امام حسن علیہ السلام کی والدہ تھیں جو کربلا میں شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 245 بی بی ام کلثوم بنت فضل بن عباس بن عبد المطلب، آپ جناب فضل بن عباس بن عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ آپ کی والدہ کا نام ام سلمہ بنت حمیمہ بنت جزر زبیدی تھا۔ آپ محمد بن امام حسن علیہ السلام اور جعفر بن امام حسن علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ صفحہ نمبر
246 بنات امام حسن علیہ السلام، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا زوجہ امام سجاد علیہ السلام۔ امام حسن بن علی ابن ابی طالب کی ایک بیٹی جناب فاطمہ ہیں جو کربلا میں موجود تھیں اور دیگر قیدیوں کے ساتھ قیدی بنا کر شام لے جائی گئیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے جناب فاطمہ سے شادی کی اور آپ سے امام باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ سے امام سجاد علیہ السلام کے چار فرزند متولد ہوئے، جن کے نام امام محمد باقر علیہ السلام، جناب حسن، جناب علی اور جناب عبداللہ ہیں۔ جناب فاطمہ کو اس شرف حاصل ہے کہ آپ جہاں کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنے والی اور امامت کی خاطر قید و بند کی صحبتیں جھیلنے والی باعظمت اور جلیل القدر خاتون ہیں، وہاں الامام ہونے کا بھی آپ کو شرف حاصل ہے۔ آپ امام باقر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ قرار پائیں۔ اسی طرح سے امام باقر علیہ السلام واحد امام ہیں جو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہر دو کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ الکافی میں محمد بن یعقوب کلینی نے اپنی سند سے امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میری والدہ دیوار کے نیچے بیٹھی تھی، اتنے میں دیوار میں دراڑ پڑ گئی اور ہم نے ایک باہری آواز سنی جیسے دیوار زمین بوس ہو رہی ہو۔ ایسے میں والدہ نے اپنے ہاتھ سے کہا، نہیں، مصطفیٰ کے حق کی قسم، اللہ نے تجھے گرنے کا اذن نہیں دیا۔ وہ دیوار ہوا میں معلق ہو کر رہ گئی، یہاں تک کہ والدہ اس کے نیچے سے نکل کر باہر آ گئیں۔ پھر میرے والد آئے اور انہوں نے والدہ کی جانب سے 100 دینار صدقہ دیا۔ امام صادق علیہ السلام اپنی دادی کی عظمت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ صدیقہ تھیں، امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں ان جیسی کوئی خاتون نہیں۔ کتب احادیث میں بعض ایسی احادیث وارد ہوئی ہیں جو آپ نے اپنے والد بزرگوار امام حسن مجتبی علیہ السلام سے نقل کی ہیں۔ صفحہ نمبر 247 دیگر مستورات۔ کربلا کے قریب حلہ میں جناب شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام کا روضہ ہے۔ نیز نجف میں بنات امام حسن علیہ السلام کے نام سے چند قبریں ہیں جن کے نام جناب زہرا بنت امام حسن، جناب آمنہ بنت امام حسن۔ کربلا میں ان کی موجودگی اور امام حسن سے ان کا ہونا ثابت نہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ یہ خواتین کربلا میں موجود تھیں اور اولاد امام حسن علیہ السلام میں سے تھیں۔ صفحہ نمبر 247 ازواج امام حسین علیہ السلام۔ بی بی رباب بنت امراء القیس، آپ کا اسم گرامی جناب رباب بنت امراء القیس بن عدی بن اوس بن جابر بن کعب بن علیم بن جناب ابن کلب تھا۔ آپ کی والدہ گرامی ہند الہنود بنت ربی بن مسعود بن مزاد بن حسن، یہ ہا سے حسن ہا سواد، بن کعب بن علیم بن جناب بن کلب تھی۔ امراء القیس جناب رباب کے والد گرامی دوست داران اہل بیت علیہ السلام میں سے تھے اور جانتے تھے کہ بقائے انسان اس میں مضمر ہے کہ اس وقت کے امام علیہ السلام کی معرفت اور پہچان حاصل کی جائے اور بخاطر امام علیہ السلام ہر قسم کی قربانی سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی 3 بیٹیاں جناب مہیہ، جناب سلمہ المعروف ام فروہ اور جناب رباب تھیں۔ انہوں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو وقت کے امام حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ امام علی علیہ السلام نے ان کی تیسری بیٹی جناب رباب کو امام حسین علیہ السلام کے عقد میں دیا۔ حشام کلبی لکھتے ہیں کہ جناب رباب علیہ السلام بہترین اور افضل ترین عورتوں میں سے تھی اور جناب رباب کے والد گرامی عرب کے عظیم خاندان کے اشراف میں سے تھے جن کی امام علیہ السلام کے نزدیک بھی قدر و منزلت تھی۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ جناب رباب بعد از شہادت امام علیہ السلام کو دیگر قیدیوں کے ہمراہ شام لے جایا گیا۔ جب واپس مدینے پہنچیں تو اشراف قریش میں سے کئی افراد نے ان سے شادی کی خواستگاری کی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اور فرمایا، رسول اللہ کے بعد میں کسی کو اپنا سسر نہیں بنا سکتی۔ بی بی ام رباب سلام اللہ علیہ واقع کربلا میں موجود تھیں اور اسیروں کے ہمراہ شام کا سفر بھی کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی جناب رباب سے 2 اولادیں تھیں، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اور حضرت علی اصغر علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کا آپ سے محبت کا اندازہ امام علی مقام کے اس مشہور شعر سے ہوتا ہے کہ تمہاری جان کی قسم میں اس گھر کو زیادہ چاہتا ہوں جس میں سکینہ اور رباب ہوں، ان دونوں کو چاہتا ہوں اور اپنے مال کو اس راستے پر خرچ کرتا ہوں، میں اپنے اس عہد پر زندگی بھر قائم رہوں گا۔ صاحب ناسخ نے ایک شعر کا اضافہ کیا کہ اس امر میں مجھے کسی ملامت گر کی ملامت کا کوئی ڈر نہیں،
میں اپنے اس عہد پر زندگی بھر قائم رہوں گا۔ جب جناب رباب سلام اللہ علیہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتی تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ لے جاتی تو امام حسین علیہ السلام ان دونوں کی مفارقت سے اداس ہو جاتے اور یہ شعر پڑھا کرتے: جب سکینہ اور رباب کسی سے ملنے جاتی ہیں تو راتیں متصل یعنی طویل ہو جاتی ہیں۔ بی بی رباب سلام اللہ علیہ کا نوحہ آپ امام حسین علیہ السلام کی قبر پر مرثیہ پڑھتی تھیں۔ سید الورا امام حسین علیہ السلام نور تھے کہ جن سے کائنات منور تھیں، وہ میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے تھے، انہیں دفن بھی نہ کیا گیا۔ اے سبط رسول، اللہ آپ کو بے پناہ جزا عطا کرے۔ آپ ہر قسم کے خساروں سے پاک اور پاکیزہ ہیں۔ آپ میرے لیے وسیع اور عریض اور بلند و بالا پہاڑ تھے جن کے دامن میں پناہ گزین تھی۔ آپ کی معاونت ہم پر جاری و ساری تھی۔ آپ کے بعد اب تنہائی اور سائلین کا غم خوار اور مددگار کون ہے؟ اب کون ہے جو ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرے گا؟ ہر مسکین آپ کے دامن میں پناہ لیتا تھا۔ اللہ کی قسم، میں اب ہمیشہ آپ کی یاد میں گم رہوں گی۔ موت ہی مجھے آپ کی قبر مبارک سے جدا کرے گی۔ ایک دن جنگلی مرغی کو بھون کر بطور ہدیہ آپ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کو یہ غذا اس لیے ہدیہ کی جا رہی ہے تاکہ آپ سلام اللہ سے کھا کر سید الشہداء کی عزاداری اور گریہ کے لیے طاقت حاصل کریں۔ بی بی رباب سلام اللہ علیہ نے فرمایا: ہم کسی شادی میں نہیں آئے، لہٰذا یہ کھانا ہمارے لیے مناسب نہیں۔ آپ نے لانے والوں کو حکم دیا کہ کھانے کو گھر سے باہر لے جاؤ۔ جب انہوں نے گھر سے باہر قدم رکھا تو معلوم نہ ہو سکے کہ وہ آسمان کی طرف پرواز کر گئے یا زمین نگل گئی۔ صفحہ نمبر 250۔ بی بی رباب سلام اللہ علیہ کی عزاداری۔ شیخ یعقوب کلینی نے مسغلہ بن طحان سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ایک کلیبہ خاتون بی بی رباب سلام اللہ علیہ نے، یعنی نام ہے ان کا، بی بی رباب سلام اللہ علیہ نے 1 سال قبر پر گریہ اور زاری کی۔ انہوں نے اور ان کی کنیزوں اور قبیلے کی خواتین نے اتنا گریہ کیا کہ آپ کی آنکھیں خشک ہو گئیں۔ صرف ایک کنیز کی آنکھیں خشک نہ ہو پائیں۔ آپ نے اسے بلایا اور اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں نے یہاں پہ کافی مٹا ہوا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ لکھا ہے کہ ستو کا شربت پیا ہے جس کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس کے بعد بی بی سلام اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ستو کا شربت بنایا جائے اور سب کنیزوں کو بھی پلایا جائے۔ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا مقصد صرف امام حسین علیہ السلام پر گریہ کے لیے طاقت حاصل کرنا ہے۔ آپ 1 سال تک دھوپ میں بیٹھی رہیں۔ آپ شدید بارش میں بھی زیر آسمان رہیں۔ صفحہ نمبر 250۔ بی بی رباب سلام اللہ علیہ کی شہادت۔ بی بی رباب سلام اللہ علیہ اپنے عظیم شوہر نامدار کے غم کو برداشت نہ کر سکیں اور واقعہ کربلا کے 1 سال بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ مدینے میں آپ کی تدفین ہوئی۔ صفحہ نمبر 250۔ بی بی ام اسحاق بنت طلحہ۔ آپ پہلے امام حسن علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ ان کی شہادت کے بعد ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے ان سے شادی کی۔ آپ شہزادہ عبداللہ رضی کی والدہ ماجدہ تھیں۔ آپ کا پورا نام ام اسحاق بنت طلحہ بنت عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ تھا۔ شیخ عباسی قمی نے ابو الفرج اصفہانی کے حوالے سے لکھا کہ جناب ام اسحاق کی ماں جربہ بنت قسامہ تھیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی تہ سے تھا۔ صفحہ نمبر 251۔ بی بی ام لیلہ بنت ابی مرہ۔ آپ شہزادہ علی اکبر کی والدہ ماجدہ تھیں۔ مورخین نے آپ کا نام بی بی آمنہ بھی لکھا ہے۔ بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہ کا بنی امیہ سے کوئی رشتہ نہیں۔ سید ارتضیٰ نقوی لکھتے ہیں کہ بنو امیہ تاریخ عرب میں ابتدا سے ہی ذلیل رہے ہیں۔ قرآن نے ان کے ناپاک شجرے کو شجرہ خبیثہ اور شجرہ ملعونہ کہہ کر نص سے جلی قائم کی ہے۔ سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے۔ بنی امیہ نے رسول اللہ کی مکی زندگی میں ہی ان کے خلاف مہم شروع کی اور شب ہجرت ان کے قتل کی سازش میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد جنگ بدر میں ان کے مد مقابل آئے اور احد کے دن حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہند
ہندا جو تھی زوجہ ابو سفیان کا شدید سنگ دلی اور بنی ہاشم کے خلاف بغض اور عناد سامنے آیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے واضح کر دیا تھا کہ ہم بنو امیہ سے بری ہیں۔ بنی ہاشم کے گھر میں بنو امیہ کی بیٹیاں نہیں آئیں اور نہ بنو ہاشم نے اپنی بیٹیاں بنو امیہ کو دی ہیں۔ رسول اللہ نے ابو سفیان کی بیٹی سے شادی کی مگر اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ جب معاویہ نے یزید ملعون کے لیے ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر طیار کا رشتہ مانگنے کی جرت کی تو اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے مروان ملعون سے کہا تھا، یہ جو تو کہتا ہے کہ دونوں قبیلوں میں اس رشتے سے مصلحت ہو جائے گی تو واضح رہے ہماری دوستی بھی صرف قربت اللہ ہے اور ہماری دشمنی بھی صرف قربت اللہ ہے۔ ہماری لڑکیوں کے کفو ہمارے لڑکے ہیں، کیونکہ ہمارے نانا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں۔ دنیاوی طاقت اور حکومت بنو امیہ کے ہاتھ میں تھی، اس لیے وہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ بنی ہاشم کی صحیح تاریخ پیش کی جائے، تو انہوں نے بنو امیہ کی عورتوں کے رشتے بنی ہاشم میں دکھا کر ان کے خلاف مہم شروع کی تاکہ وہ اپنے ملعون اور خبیث شجرے میں طہارت کی گنجائش لا سکیں اور یہ بتا سکیں کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ تو آپس میں شادیاں بھی کیا کرتے تھے۔ اس فرضی رشتے تاریخ کی کتابوں میں درج کروائے گئے۔ کربلا میں بنو امیہ کا بغض ظاہر ہو چکا تھا اور امام حسین علیہ السلام سے یہ ساری دشمنی امیر المومنین کی وجہ سے تھی، اس لیے عمر سعد نے امام حسین علیہ السلام کو کہا تھا، یہ جنگ آپ سے اس لیے ہو رہی ہے کہ کیونکہ آپ کے باپ سے بغض ہے۔ بنو امیہ کے زرخرید غلاموں نے جب دیکھا کہ ان کی سب سے زیادہ دشمنی امام حسین سے ہے تو انہوں نے جناب ام لیلہ کے نام میں تحریف کی تاکہ یہ لگے کہ امام حسین علیہ السلام تو ابو سفیان کی بیٹی معاویہ کی بہن اور یزید کی پھوپھی کے شوہر ہیں، اور یہ جنگ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ ام لیلہ سلام اللہ علیہ کی والدہ کا نام میمونہ بنت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہے۔ ابو الفرج اصفہانی لانتی نے مقاتل طالبین میں اور آغانی نے ان کا نام اس طرح درج کیا کہ میمونہ بنت ابو سفیان بن حرب بن امیہ، اور تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی۔ جہاں تک تحقیق ہو سکی، سب سے پہلے جناب ام لیلہ کی والدہ کا نام ابو الفرج اصفہانی لانتی نے ہی لکھا ہے۔ اس سے شیعہ سنی مورخین نے روایت لے کر نقل کی ہے اور نقل کرتے چلے گئے اور تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کی، یہاں تک کہ مقتل نگاروں کا یہ بیان بھی سامنے آیا کہ جناب لیلہ سلام اللہ علیہ کا کربلا، کوفے یا شام میں ہونے کا تذکرہ نہیں۔ اگر وہ ہوتی تو آل ابو سفیان کا گروہ اور اہل شام اپنے حاکم کی قرابت کی روح سے رعایت اور لحاظ رکھتے۔ ابو الفرج اصفہانی کی کوئی روایت قابل قبول نہیں۔ اس نے اپنی کتاب آغانی اور مقتل طالبین میں آل محمد علیہ السلام کے خلاف جی بھر کے زہر افشانی کی ہے۔ بے سراپا اور ضعیف ترین روایات نہ صرف نقل کی ہیں بلکہ وضع کی ہیں، کیونکہ اس کی کتاب کے علاوہ یہ روایتیں کسی دوسری کتب میں نہیں پائی جاتی۔ ابو الفرج اصفہانی لعنتی بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان کا پوتا تھا۔ اندلس کے مروانی خلفاء کی خوشامد میں ان کی خواہش کے مطابق کتابیں لکھ کر پوشیدہ طور پر ان کے پاس بھیجتا اور انعام پاتا، اور یہ بات بغیر خاندانی انس کے نہیں ہو سکتی، علاوہ اس کے کہ اس کی توثیق کسی نے نہیں کی ہے۔ ابن داؤد نے اپنی کتاب رجال میں الرجال میں قسم کو ضعفہ میں یوں ذکر کیا کہ ابو الفرج اصفہانی صاحب کتاب آغانی الکبیر، خدا اس پر لعنت کرے۔ اور نمبر 2، علامہ ہلی نے خلاصۃ الاقوال میں اس کو ضعیف قرار دیا۔ نمبر 3، حسن بن حسین نوبختی نے اس کو الکاذب الناس یعنی سب سے زیادہ جھوٹا کہا۔ نمبر 4، سید محمد باقر خوانساری نے لکھا کہ ابو الفرج اصفہانی بیہودہ اور لغویات اور بے دینی کی باتوں اور بدکاروں کے قصوں کہانیوں اور میں پھنسا رہنا اور علوم اہل بیت علیہ السلام رسالت سے کنارہ کش ہونا بہتر سمجھتا تھا۔ یہ شخص اس نسل سے ہے جس کو قرآن نے شجرہ ملعونہ کہا ہے اور بنو امیہ اور آل مروان کے سلسلے میں داخل ہے۔ نمبر 5، خطیب بغدادی لکھتے ہیں کہ ابو الفرج سب سے بڑا جھوٹا تھا، کتب فروشوں کے بازار جاتا، بہت سی کتابیں خرید لاتا اور اس کی ساری روایتیں انہی کتابوں پر مبنی ہیں۔ نمبر 6، علامہ ابن حجر
لکھتے ہیں کہ ابوالفرج اصفہانی کی روایتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی تحریروں سے اس کا فسق صاف طور پر نمایاں ہے۔ جو شخص بھی کتاب اغانی کا مطالعہ کرے وہ اس میں ہر قبیح اور مکروہ موجود پائے گا۔ صفحہ نمبر 253 ہے رجز علی اکبر علیہ السلام۔ حضرت علی اکبر کے رجز کا ایک مصرع ہمارے بیان کی تائید کرتا ہے کہ خدا کی قسم ہم پر حرام زادہ حکومت نہیں کر سکتا۔ یہاں مخاطب یزید ملعون ہے جسے حضرت علی اکبر اپنے رجز میں حرام زادہ کہہ کر اس کے شجرہ خبیثہ ملعونہ کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر معاذ اللہ یزید ملعون کے پھوپھیزاد ہوتے تو اسے حرام زادہ کیوں کہتے؟ کیا لشکر یزید اس پر اعتراض نہ کرتا کہ آپ بھی تو اسی خاندان سے ہے؟ یہ مصرع اس ثبوت کے لیے کافی ہے کہ ام لیلہ سلام اللہ علیہا کا بنو امیہ سے کوئی تعلق نہیں، خاندان ثقیف سے رشتہ۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کے دو فرزند ابی مرہ بن مسعود ثقفی، ابی عبیدہ بن مسعود ثقفی حضرت مختار کے والد تھے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کے خواص میں شامل تھے۔ ان کے علاوہ عمرو کے ایک بھائی سعد بن مسعود ثقفی بھی تھے جنہوں نے جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے ہم رکاب رہ کر جوہر شجاعت دکھائے تھے۔ بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا کے دادا عروہ بن مسعود ثقفی تھے۔ عروہ کی کنیت ابو یغفور تھی۔ آپ کی والدہ سبیہ بنت عبد شمس بن عبد المناف بن قسی تھی۔ آپ تاریخ اسلام میں طائف کے پہلے مسلمان مہاجر شہید نمازی اور مؤذن ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا گھرانہ مسلمان ہوا۔ زمانے جاہلیت میں بھی آپ کا خاندان افعال قبیحہ سے بری تھا۔ آپ کا شمار طائف کے سرداروں میں تھا۔ سب کی نظر میں آپ کی عزت اور وقت بہت زیادہ تھی۔ اہل طائف نے آپ کو اپنا حلیف بنایا ہوا تھا۔ عرب میں آپ کی مقبولیت کا اندازہ اس بیان سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ جب رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا اور آپ نے قریش کو اس کی آیتیں سنائی تو انہوں نے کہا یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی کیوں اترا؟ اگر اترنا تھا تو عروہ بن مسعود پر اترتا۔ رسول اللہ نے فرمایا 4 افراد دنیا اسلام میں سردار ہیں، بشر بن ہلال عبدی، عدی بن حاتم، سراقہ بن مالک بن مدلجی اور عروہ بن مسعود ثقفی۔ جب رسول اللہ کو خبر شہادت جناب عروہ ملی تو رسول اللہ نے فرمایا ان کی مثال صاحب یاسین کی سی ہے جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا عروہ جیسا خوش نصیب کون ہوگا جسے شہادت نے گھر آ کر تلاش کیا اور اپنے ہی گھر میں فی سبیل اللہ شہید ہو گئے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ نے فرمایا عروہ خلقہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے معراج کی رات حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی، جب زمین پر عروہ کو دیکھا تو بالکل عیسیٰ ابن مریم کی شبیہ تھے۔ جناب مختار ثقفی اور بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا چچا زاد تھے۔ ان کا نسب اسی طرح سے مختار بن ابی عبیدہ بن مسعود ثقفی سے ملتا ہے۔ آپ کی والدہ بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا جناب میمونہ بنت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب تھی۔ جناب میمونہ کی والدہ حضرت علی علیہ السلام کی بہن بی بی جمانہ بنت ابو طالب تھی۔ اس اعتبار سے جناب میمونہ حضرت ابو طالب کی نواسی ہوئیں اور حضرت علی علیہ السلام کی بھانجی ہوئیں۔ آپ کی نانی جمانہ بنت عبد المطلب ابو طالب، آپ کی نانی بی بی جمانہ بنت ابو طالب جناب جعفر طیار سے بڑی تھیں۔ شیخ صادق کرباسی نے سن ولادت 37 قبل ہجرت اور سال وفات 61 ہجری لکھا ہے۔ بعض روایت میں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا کی طرف گئے تو آپ کو ساتھ لے گئے تھے۔ مہدی مازندرانی نے آپ کا ذکر اسیران کربلا کی فہرست میں کیا۔ محمد بن سعد نے لکھا کہ آپ کا عقد ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب سے ہوا۔ آپ کے بیٹے جناب جعفر تھے۔ رسول اللہ نے آپ کو خیبر سے 30 دسق کھجوریں دی تھیں۔ بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہ کی کربلا میں موجودگی میں روایات۔ مورخین نے جناب لیلہ سلام اللہ علیہ کے کربلا میں حاضر ہونے کو قبول فرمایا ہے۔ اقبال میں، نور عین میں، شیخ یعقوب بن علی ساخ نے، الاغانی نے
اور مناقب ابن شہر عاشور روضۃ الشہداء میں، تہذیب الفوائد حسینیہ میں، اسرار الشہادہ میں، موہج الاحزان میں، تذکرۃ الشہداء میں، ذخیرۃ الدارین میں، اور مالیہ سبتین اسرار الشہادہ میں، اور مشہد الحسین، ان تمام کتب میں آپ کربلا میں موجود ظاہر ہوئی ہیں۔ اپنے بیان کو یہیں اختتام کرتے ہیں، یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اگلی بی بی کی جانب ان کا تذکرہ کریں گے۔